سعد ارشد، السلام علیکم۔ حضرت خضر کون تھے؟ نبی تھے یا ولی تھے؟ آب حیات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ نقیب اولیاء ہیں۔ وہ ولایت اور نبوت کے بیچ کا ایک درجہ ہے۔ ولایت ولایت اور نبوت کے بیچ کا درجہ ہے۔ تو وہ نقیب اولیاء ہیں، وہ ولیوں کے امتحان لیتے ہیں، جیسے ایگزامنر ہوتا ہے نا، اسی طرح وہ ولیوں کے امتحان بھی لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن مذاہب میں ولایت کا نظام ختم ہو جاتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں وہ ذاتی حیثیت میں اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے تو خضر علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم ان کو باطنی علم دو۔ جیسے بہت سے ہندو ولی ہیں، ان کو فیض کہاں سے ہوا؟ ان کے یہاں تو ولایت کا نظام ہی نہیں ہے نا۔ تو ان کے پھر پاس اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے خضر علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجتا ہے، جو باطنی علم کے ذریعے ان کا اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں۔ جیسے یہ سنت کبیر تھے، ہری لال، نارائن داس، سائے بابا، یہ گرو نانک دیو جی، یہ جو لوگ تھے ان کو خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے اللہ کے حکم پر فیض ہوتا ہے۔ نقیب اولیاء ہیں۔ اور ابھی تک زندہ ہیں۔ اچھا، اب آب حیات کیا ہے؟ بحر ظلمات، آب حیات، یہ تمام چیزیں خضر علیہ السلام سے ہی جڑی ہوئی ہیں۔ آب حیات کا انگریزی ترجمہ ہے واٹر آف لائف، اور بحر ظلمات کا مطلب ہے اوشن آف ڈارکنیس، اوشن آف ڈارکنیس۔ اس دنیا کو بحر ظلمات کہا گیا ہے، اس دنیا کو۔ اور ایک ہوتا ہے عمل اکثیر۔ کیا؟ عمل اکثیر۔ عمل اکثیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے قلب کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عمل اکثیر میں بزرگوں سے مدد لی جاتی ہے، ولیوں سے مدد لی جاتی ہے۔ کامیاب ہو جائے عمل اکثیر تو ذکر قلب جاری ہو جاتا ہے۔ اس عمل اکثیر کو آب حیات کہتے ہیں۔ جو عمل اکثیر ہوتا ہے نا، تو ایک ہوتا ہے عمل اکثیر، اس میں مختلف طریقے ہیں ذکر قلب حاصل کرنے کے، بزرگوں سے مدد لے کے، کچھ محنت کر کے۔ ایک ہوتا ہے عمل تکثیر۔ وہ جو عمل تکثیر ہے وہ دعوت کا عمل ہے، وہ دعوت کا عمل ہے۔ بزرگوں کے مزار پہ جانا، پھر وہ دعوت کا عمل، عمل تکثیر کرتے ہیں۔ تو عمل تکثیر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بزرگ کے مزار پہ گئے تو پھر وہاں 11 مرتبہ سورہ مزمل کا ورد کرتے ہیں، مزار کے چاروں کونوں پر 11 دفعہ اس کونے پر سورہ مزمل پڑھی، 11 ادھر، 11 ادھر، 11 ادھر۔ یہ عمل تکثیر کا عمل اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو مزار والے کی جو روح ہے وہ عالم برزخ سے فیض دینے کے لیے نیچے آ جاتی ہے۔ جیسے ابھی آپ سلطان باہو کے مزار پر گئے، لیکن وہاں تو سلطان باہو کی روح تو نہیں ہے نا، وہ تو اوپر چلی گئی ہے نا انتقال کے بعد۔ اب تو وہاں پر ان کا جو ہے نفس کا جثہ ہوگا جو دنیاوی فیض دے سکتا ہے۔
ذکر قلب تو نہیں ملے گا نا وہاں سے. لیکن آپ نے سوچا کہ بھائی سلطان باہو سے فیض لیں. ابھی تو سلطان باہو نہیں ہے نا یہاں پہ, لال شہباز قلندر نہیں ہے نا, داتا علی اجمیری نہیں ہے نا, غوث پاک بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان سے فیض لینا چاہیں جو گزر گئی ہیں ہستیاں, تو ان سے فیض لینے کے لیے پھر عمل تکثیر ہوتا ہے, جس کو دعوت کا عمل بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ کسی مرشد کامل کی نگرانی میں ہوتا ہے. آدمی خود اگر کرے تو اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. وہ ہزاروں موکل جنات آ کر کے روکتے ہیں پھر اس کو. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ میٹر ہی گھوما دے جنات. جب مجھے گھر والوں نے نکال دیا تھا پاکستان میں, تو میں سرکار کے پاس گیا اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار مجھے جنگل لال باغ بھیج دیں. لال باغ بھیج دیں. تو سرکار نے فرمایا نہیں, تم کو لال باغ جانے کی کیا ضرورت ہے, ہم سب کے لیے چلے گئے, تم کو ہم یہیں سب کچھ دے دیں گے. کون سے گناہ گناہ کبیرہ ہیں؟ یہ تو بڑا آسان ہے, آپ گوگل کریں اس میں آ جائے گا سب. گوگل میں ڈال لیں. ایک گوگل جو ہے وہ ورجینیا میں بھی رہتا ہے, عرفان گوگل. چاچو کا نام جو ہے رکھا ہوا ہے سری, اور عرفان بھائی کا نام رکھا ہوا ہے گوگل.